اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ وہ لوگ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے، ان کے لیے بہت ہی پرتاثیر عمل ہے اور بہت پاورفل عمل ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی بیماری ہوگی اللہ پاک اسے شفائے کاملہ عطا فرما دے گا۔ دنیا میں کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج موجود نہ ہو۔ اللہ پاک کے کلام میں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ دنیا میں ہزاروں ایسے مریض ہیں جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج کہہ دیا ہے، ان کے مرض کو لا علاج قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی بیماری کا علاج دنیا میں ڈاکٹرز نے کہا ہے نہیں ہے، لیکن ان مریضوں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس عمل سے شفائے کاملہ فرمائی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے کلام میں کتنی برکت ہے اور اللہ پاک کے کلام میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ پاک کے کلام پڑھنے سے ہر بیماری سے شفائے کاملہ عطا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے اے نبی کہ قرآن پاک مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا بنا کر عطا فرمایا ہے، ہمیں شفا کا ذریعہ بن گیا ہے یہ ہر مسلمان کے لیے۔ تو اس لیے آپ جو بھی عمل کیجئے قرآن پاک سے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ مومن کو اگر کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہو جائے تو وہ میرے پاک کلام سے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عطا فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں یا آپ خود مریض ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی مریض ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مریض ہے جس کو ایسا مرض ہو چکا ہے، اگر اس کو کوئی کینسر جیسا مرض بھی ہو چکا ہے تو وہ اس عمل کو ضرور کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے شفا پائے گا۔ تو آپ نے سچے دل کے ساتھ یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور جو بھی کوئی میرا بہن بھائی اس بیماری میں مبتلا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو نہیں جا رہی، دوائیاں بہت زیادہ استعمال کر چکے ہیں، ڈاکٹرز کے بہت زیادہ آپ چکر لگا چکے ہیں، آپ کبھی کسی ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، لیکن شفا حاصل نہیں ہو رہی، تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمل سے شفائے کاملہ نصیب ہوگی، لیکن آپ نے یہ عمل سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس عمل کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے جس میرے بہن بھائی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئے آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو ناظرین، آپ نے اپنے پاس 21 کالی مرچ کے دانے رکھ لینے ہیں اور باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورہ فاتحہ شریف آپ نے 90 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 90 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور ان دانوں پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور یہ دانے آپ کے 7 دن تک استعمال ہو سکتے ہیں۔ جو بیمار ہے، اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ خود کھا لیجئے 3 دانے روزانہ، صبح اٹھتے ہی نہار منہ آپ نے 3 کالی مرچ کے دانے کھانے ہیں۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ خود کھا لیجئے، اور اگر کوئی اور بیمار ہے تو اسے کھلا دیجئے روزانہ نہار منہ 3۔ 7 دن آپ کے یہ دانے چل جائیں گے، جب 7 دن ختم ہو جائیں گے تو 7 دن کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہ عمل کرنا ہے۔ جب تک آپ کو مکمل شفا حاصل نہیں ہوتی تب تک آپ نے یہ کالی مرچ کے دانے اپنے پاس دم کر کے رکھتے جانا ہے 7 دن کے لیے، اور صبح نہار منہ صرف 3 دانے آپ نے کھانے ہیں۔ اگر کوئی مریض اپنے لیے خود یہ پڑھائی کر کے رکھ سکے تو زیادہ بہتر ہے، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بھی گھر میں اسے پڑھ کر دے سکتا ہے۔
تو ناظرین اس عمل سے بہت سے لوگوں نے شفا پائی ہے، لیکن سچے دل سے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اگر کینسر جیسا بھی مرض ہوگا تو اللہ پاک اس سے بھی شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ یہ بیماریاں آج کل بہت سے لوگوں میں ہیں، تاکہ اس عمل سے لوگ شفا پا سکیں اور اللہ پاک اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی دے گا۔ ناظرین اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، ہر مرض سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے ناظرین، اللہ حافظ۔